ایمان کی کمی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دے رہا ہوں کہ خوف خدا دل کے اندر بسا کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، محبت سے بولے سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ مفسران کرام اس معاملے میں فرماتے ہیں اس اشعار کے بارے میں کہ یہ اشعار وہ طاقت رکھتا ہے اگر کفر کے میدان میں بھی اس اشعار کا ذکر کر لیا جائے تو یقیناً زمینوں سے آواز اگر اس اشعار کا ذکر اگر کفرستان کے میدان میں بھی اگر کر دیا جائے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو فرماتے اگر کفرستان ہوگا تو وہاں بھی روشنی پیدا ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کے ذکر میں رب قدیر نے وہ تاثیر، وہ عظمتیں، وہ رحمتیں، وہ پاور رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے جب کسی کو خوشبو کی بھی ضرورت ہوتی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن مصطفیٰ اپنا لعاب دہن لگا دیا کرتے تھے۔ قسم خدا کی جب تک دنیا کے اندر رہا مہکتا رہا، قبر میں بھی گیا تو وہاں بھی مہکتا رہا۔ بڑے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پاک پروردگار عالم غفور الرحیم پوری دنیا کا پالنہار ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ رب العزت کا خوف ہو جائے گا دل کے اندر، سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کے اچھوں سے محبت کر لیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، ایمان خالی ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان پہ مرنے والے ہو جائیں گے، تو حقیقتاً جہاں رب قدیر کے سچے بندے جائیں گے، جہاں رب کے وفادار بندے جائیں گے، جہاں مصطفیٰ سے محبت کرنے والے جائیں گے، وہیں ہم جیسے سیاکار جب ان کے دامن کو پکڑیں گے اور اچھوں کے ساتھ ہوں گے، رب کا خوف دل کے اندر بسائیں گے، رب قدیر ہم گناہگاروں کو دل کے ساتھ لے قدیر کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وفادار بنایا۔ میرے پیاروں اللہ رب العزت کے حبیب کا بڑا احسان مانیے کہ اس نے مصطفیٰ کا ہمیں امتی بنایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میرے سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک جوان ہے اپنی جوانی کی زندگی گزار رہا ہے، آج ہم اپنی جوانی کا جائزہ لیں، ہم اپنی جوانی کہاں پر گزار رہے ہیں۔ ایسا ہی نہیں کہ ہم سوچیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہم سوچیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، نہیں۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہمارا پڑوسی اگر ہم سے پریشان ہے تب بھی ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہماری بستی کے اندر کوئی پریشان حال ہے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تب بھی ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نمازی بھی ہیں، ہم روزے والے بھی ہیں، لیکن مسجد کی ٹوٹی سے پانی ٹپک رہا ہے، ہمیں دکھ رہا ہے یہ فضول خرچی ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، مصطفیٰ نے اس کو حرام قرارا ہے، تب بھی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بریلی کا شہزادہ، اعلیٰ حضرت کا وفادار، اعلیٰ حضرت کا شہزادہ، اللہ اکبر، مہاراشٹر کی سرزمین پر تشریف لے گئے، ایک مرید کے یہاں پر حاضری دیتے ہیں، جیسے مرید کی بارگاہ میں مرید کے مکان پر حاضر ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ مرید کے مکان پر پانی کی ٹوٹی ٹپک رہی ہے۔ آپ نے مرید سے کہا سیٹ سے آپ ایسا کریں اس ٹوٹی کو ٹھیک کرائیں، اس لیے کہ فضول خرچی حرام ہے، فضول پانی گر رہا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ بیٹھے، میں ابھی مستری کو بلاتا ہوں ٹھیک کراتا ہوں۔ کچھ لمحہ گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، حضرت نے پھر فرمایا ابے تم نے اس کو ٹھیک نہیں کرایا، اس کو ٹھیک کرائے، فضول خرچی حرام ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ وہ پھر کام میں لگ گیا حضرت کی خدمت میں، تھوڑی دیر کے بعد میں پھر حضرت نے کہا تو نے اس کو ٹھیک نہیں کرایا، بیگ اٹھائے اور آگے چل پڑے۔ فرمایا جو فضول خرچی کرے، مصطفیٰ کا فرمان ہے جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اگر تو میرا مرید ہے تو کیا ہوا، لیکن شریعت اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ کا قانون چھوڑا، وہی دروازے سے باہر نکل گئے۔
جب دروازے سے باہر نکلے مرید قدموں پہ گر گیا، حضور آپ رکے میں بھی جاتا ہوں۔ حضرت کو اندر بٹھالا، ترنت پہنچا کر مستری کے پاس میں اور کہا کہ درد پوٹی ٹھیک کر دیجئے۔ اللہ اکبر، لگائیں ذرا آپ اندازہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف، اس کو کہتے ہیں سچوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ اکبر، ہر ایک جوان ہے اور دیکھیں جوانی کس طریقے سے گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک منسٹریٹ کے یہاں پر نوکری کر رہا ہے، پاس میں کچھ نہیں ہے، صرف غریبی ہے، غربت کا عالم ہے، وہاں پر نوکری کر رہا ہے۔ عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا نوکری کرتے کرتے، جب وقت گزر گیا اور کافی عرصہ گزر گیا تو منسٹریٹ نے سوچا ایسا کیا جائے میرے گھر کے اندر ایک شہزادی ہے، اس کا رشتہ کہیں اچھے جگہ پر کرایا جائے، اچھا رشتہ دیکھا جائے تاکہ میرے لیول کا ہو، میرے مقابلے تک پہنچنے والا ہو، یعنی جس حساب سے میرا پاور ہے اسی حساب کا وہ میرے لیول کا ہو۔ اللہ اکبر، وقت گزر گیا، بیٹی نے باپ سے پوچھا باپ کیا کس انتظار میں رہتے ہیں آپ، کس فکر میں رہتے ہیں آپ؟ باپ نے کہا بیٹی آپ جوان ہو گئی ہو، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کوئی اچھا لڑکا مل جائے تاکہ جس سے میں آپ کا رشتہ کر دوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ بیٹی نے کہا باپ آپ رشتہ کی بات کرتے ہو، رشتہ ڈھونڈنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا شادی نہیں کرنا چاہتی ہو؟ فرمایا باپ شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی ہو؟ شادی کرنا چاہتی ہو لیکن باپ رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا رشتہ پریوار کے اندر ہی ڈھونڈ لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کہا بیٹی اپنے پریوار کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا کوئی ہے بھی نہیں، کس کے ساتھ میں رشتہ کیا جائے؟ چچیرے بھائی کے ساتھ؟ کہا نہیں ابا جان اپنے گھر کے اندر ہی رہتا ہے۔ اتنا کہا جب بیٹی نے باپ سے، باپ نے کہا بیٹی تمہیں شرم نہیں آتی ہے جو مکان کے اندر رہتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہی ہو کیا؟ کہا ابا حضور اسی کے بارے میں عرض کر رہی ہوں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اپنے مکان کے اندر رہتا ہے، وہ اپنے مکان کی نالیاں صاف کرتا ہے، وہ اپنے مکان کے برتن صاف کرتا ہے، وہ اپنے مکان کا کچرا صاف کرتا ہے۔ تم منسٹریٹ کی بیٹی ہو، میں یہ نہیں چاہتا اپنی بیٹی کا رشتہ کسی غریب بھکاری کے ساتھ میں کر دوں، نہیں اگر رشتہ کروں گا تو کسی اچھے کے ساتھ میں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو آنا جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، بیٹی نے سمجھ لیا کہ میرے باپ کا کچھ ہو یا نہ ہو ایمان ضرور کمزور ہے، کچھ ہو یا نہ ہو میرے باپ کا ایمان کمزور ہے۔ کہا باپ ابا حضور بابا جان آپ دیکھنا کیا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو میرے لیے؟ کہا بیٹی میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا لڑکا ہو تاکہ آپ کو عزت کے ساتھ کوئی پریشانی نہ آئے، آپ کو زندگی میں کوئی دقتیں نہ آئے، اس لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا باپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کا فرمان دیکھو، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں۔ رشتہ ایسے کے ساتھ میں کیا کہ جس کے پاس مکان بھی صحیح سالم نہیں تھا۔ مصطفیٰ